399 قبل مسیح یونان کی سرزمین پر فکر کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک نوجوان سقراط کے الفاظ سے روشنی پا رہا تھا۔ یہ نوجوان تھا افلاطون۔ سقراط کی شہادت نے اسے جھنجھوڑا، لیکن وہ ٹوٹا نہیں، بلکہ اس نے عہد کیا کہ وہ فکر کی وہ مشعل جلائے گا جو اندھیروں کو چیر ڈالے گی۔ چند سال بعد ایتھنز کے خاموش گوشے میں اس نے وہ کام کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اس نے قائم کی اکیڈمی، دنیا کی پہلی باقاعدہ درسگاہ۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سوالوں کو دبایا نہیں جاتا تھا، بلکہ ان سے دنیا کی بنیادیں ہلائی جاتی تھی۔ یہاں سے ارسطو جیسا ذہن نکلا جس نے سائنس، منطق، سیاست اور فلسفے کے دریچے کھولے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس عظیم انسان افلاطون اور اس کے علمی مرکز اکیڈمی کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ صرف ایک ادارے کی کہانی نہیں، یہ علم، مزاحمت اور فکری آزادی کی داستان ہے۔ جنگ پیلوپونیز کے دوسرے یا تیسرے سال 428 یا 427 قبل مسیح میں ایتھنز میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو اپنے فلسفہ کی اہمیت کی وجہ سے آج 2500 سال بعد بھی زندہ ہے۔ جس کی زندہ مثالیں ہیں وہ سیاسی فلسفے جو 20ویں صدی کے ابتدائی حصے میں فاشسٹ اور کمیونسٹ کے نام سے منظر عام پر آئے۔ وہ اس فلسفے کے فلسفہ سے متاثر تھے۔ ایتھنز کے اس عظیم سپوت کو افلاطون اور انگلش میں پلیٹو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا پیدائشی نام ارسطوکلیس تھا۔ فلاسفہ مغرب میں اسے سقراط کے بعد اور ارسطو سے پہلے ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے باپ کا نام ارسطون تھا، جو یونان کے طبقہ امراء سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی طرح اس کی ماں پیریکیٹونے کا تعلق بھی ایتھنز کے ایک اہم خاندان سے تھا۔ افلاطون ابھی چند سال کا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اس کا سوتیلا باپ ایک مشہور سیاسی رہنما پیری لیمپیز اور پیریکلیز کا قریبی دوست تھا۔ امیرانہ ماحول میں پرورش پانے کے بعد پلیٹو جب جوان ہوا تو اپنے چوڑے چکلے شانوں کی وجہ سے عرف عام میں افلاطون کہلایا۔ اس نے ایام جوانی میں کھیلوں اور جنگ میں نمایاں حصہ لیا۔ اس کی جوانی کا سب سے اہم واقعہ جنگ پیلوپونیز تھی۔ اس جنگ میں اس نے اسپارٹا کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور گھڑ سوار فوج میں شاندار خدمات سر انجام دیں۔ خاندانی طور پر وہ ایتھنز کی سیاسیات میں عملی حصہ لینے کا خواہاں تھا، مگر لگاتار کئی ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سیاست اور جمہوریت سے متنفر ہو گیا۔ 404 قبل مسیح میں جنگ پیلوپونیز کے اختتام پر جب 30 قاہروں کا ٹولہ برسر اقتدار آیا تو اس میں اس کے قریبی عزیز، چچا اور ماموں بھی شامل تھے۔ عین ممکن تھا کہ افلاطون بھی ارجت پسندوں کے اس ٹولے میں شامل ہو جاتا، مگر ان لوگوں کے ظلم اور دہشت نے افلاطون کو اقتدار سے دور رکھا۔ کچھ مدت بعد جب جمہوریت بحال ہوئی تو جمہوریت کے دعوے داروں نے ان کے چہرے سے اچھائی کے مصنوعی خول اتارنے کے جرم میں اس کے استاد اور قریبی دوست سقراط کو سزائے موت دے دی۔ اس سانحے کے نتیجے میں افلاطون کے دل میں جمہوریت کے خلاف نفرت اور حقارت کا ایسا طوفان اٹھا کہ وہ جمہوری حکومت کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ افلاطون کے مزاج کی تشکیل میں سقراط کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے سقراط کو استاد بھی مانا اور دوست بھی سمجھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے جوانی میں چند المیہ ڈرامے بھی لکھے تھے، مگر سقراط کے زیر اثر آنے کے بعد انہیں ضائع کر دیا۔ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو کر افلاطون فلسفہ کی طرف متوجہ ہوا۔ سقراط کی موت کے بعد ایتھنز کی جمہوری حکومت
اسے بھی شک و شبے کی نظروں سے دیکھنے لگی اور قریب تھا کہ سقراط کی طرح اسے بھی کسی جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا کہ اس کے بہی خواہوں نے اسے ایتھنز چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ افلاطون نے دوستوں کی رائے قبول کرتے ہوئے میگارا کا رخ کیا، جہاں وہ کچھ عرصہ تک اپنے دوست اقلیدس کے ساتھ رہا اور وہاں اس نے اپنے مشہور زمانہ مکالمات لکھنے کا آغاز کیا۔ بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق اس کے بعد اس نے مصر میں شخصی حکومت کی شان و شوکت اور اس کی ثقافتی اور تمدنی زینت و نظر افروزی دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا اور ایک مثالی حکومت کے خواب دیکھنے لگا، جس کی تعبیر اس کی کتاب جمہوریہ میں ملتی ہے۔ مصر جیسے قدیم تہذیب کے حامل ملک کی سیاحت سے اس کی فکر و نظر میں خاصی وسعت پیدا ہوئی۔ 338 قبل مسیح میں افلاطون نے شمالی اٹلی کا سفر کیا، جہاں وہ ٹارنٹم کے میئر آرکیتس سے ملا جو فیثاغورس کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سفر میں وہ اطالیہ سے سسلی پہنچا، جہاں اسے سیراکیوز کے آمر دیونیسیوس کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی۔ وہاں اس کی ملاقات دیونیسیوس کے برادر نسبتی دیون سے ہوئی۔ دیون نے افلاطون کے فلسفیانہ خیالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، جبکہ خود دیونیسیوس اسے خاطر میں نہ لایا۔ کہتے ہیں کہ افلاطون کی تنقید و اصلاح سے دیونیسیوس اس قدر تنگ آ گیا کہ اس نے اسے سسلی سے نکال کر ایتھنز جانے والے ایک بحری جہاز پر سوار کر دیا۔ اس جہاز پر اسپارٹا کا سفیر بھی سوار تھا۔ اس سفیر نے افلاطون کو راستے میں ایجینا کے جزیرے پر اتار کر غلاموں کی ایک منڈی میں بیچ دیا۔ وہاں اتفاقاً اس کے ایک دوست نے اسے پہچان لیا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ 387 قبل مسیح میں تقریباً 12 سال کی سیاحت کے بعد وہ واپس ایتھنز پہنچا۔ بعض مورخین کے مطابق اس نے اپنے اس سیاحتی دورے میں ہندوستان میں دریائے گنگا تک کا سفر کیا اور ویدانت کا علم بھی حاصل کیا۔ اپنے اس مشاہدے و تجربے کی بنیاد پر اس نے اب ملک کی سیاست سے عملی طور پر دور رہ کر ایتھنز کے شہریوں میں ایک ذہنی انقلاب پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی منصوبہ پر عمل کرتے ہوئے 387 قبل مسیح میں اس نے اپنی اکیڈمی کی بنیاد رکھی۔ یہ دنیا کا پہلا مستقل علمی ادارہ تھا جو تعلیم اور تحقیق کے لیے وقف تھا۔ اسے تمام مغربی یونیورسٹیز کا نقش اول قرار دیا جا سکتا ہے۔ اکیڈمی میں فلسفہ کے علاوہ ریاضی، قانون اور سیاسی نظریات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ایسی ہی ایک تربیت گاہ معروف یونانی خطیب ایسوکریٹیس نے بھی قائم کی تھی، مگر اس کی اکیڈمی میں صرف فن خطابت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ افلاطون کی اکیڈمی ایتھنز کے شمال مغرب میں واقع ایک باغ میں قائم کی گئی، جہاں پہلے سقراط اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتا تھا۔ یہ ادارہ تقریباً 900 سال تک قائم رہا اور رومی شہنشاہ جسٹنٹین کے حکم پر تقریباً 529 عیسوی میں اس پر پابندی لگا دی گئی۔ 367 قبل مسیح میں سیراکیوز کا حکمران دیونیسیوس اول فوت ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا دیونیسیوس دوم کے نام سے حکمران ہوا۔ دیون کے اصرار پر ایک بار پھر افلاطون نے اپنے یوٹوپیائی خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دیونیسیوس کی تربیت کے لیے سسلی کا سفر کیا، لیکن دیونیسیوس دوم بھی اپنے مزاج کی وجہ سے افلاطون کی شاگردی نہ کر سکا۔ وہ افلاطون اور دیون دونوں کی نیت پر شبہ کرتا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آخرکار ان دونوں کو سیراکیوز سے فرار ہوتے بنی۔ چند سال بعد دیون نے بغاوت کا علم بلند کر کے سیراکیوز پر قبضہ کر لیا اور دیونیسیوس دوم کو جلاوطن کر دیا، لیکن وہ زیادہ دیر تک حکومت نہ کر سکا اور صرف 3 سال بعد اس کے دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی افلاطون کی یہ سوچ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ سیراکیوز کے حکمران کو تربیت دے کر ایک مثالی فلسفی حکمران بنایا جا سکتا ہے جو اس کی جمہوریہ کے مطابق حکمرانی کر سکے۔ افلاطون نے ساری عمر شادی نہیں کی اور اپنی جملہ توانائیاں اکیڈمی کے لیے وقف کر دیں۔ اس کی زندگی کے آخری سال مکمل طور پر تصنیف و تالیف اور پڑھنے پڑھانے میں بسر ہوئے۔ اس کے شاگردوں کی تعداد اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ وہ جہاں جاتا لوگ اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے
افلاطون نے 80 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ اس کی موت کچھ یوں واقع ہوئی کہ ایک رات جب وہ اپنی شاگرد کی شادی پر مدعو تھا، تمام رات جشن شادی بپا رہا۔ صبح کے قریب وہ کچھ آرام کرنے کے لیے ایک علیحدہ کمرے میں چلا گیا، اور جب دیر تک واپس نہ آیا تو لوگ اسے جگانے کے لیے اس کے کمرے میں گئے، مگر وہ ابدی نیند سو چکا تھا۔ اس کی موت پر پورا ایتھنز اس کے سوگواران میں شامل تھا۔ اس کے جنازے میں شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افلاطون نے اپنی پوری زندگی صرف اس جستجو میں بسر کی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا ناقابل شکست اخلاقی نظام پر مبنی ایک مستحکم اور دیر پا سیاسی ضابطہ تشکیل دیا جا سکے جو اس دنیا کو جنت نظیر بنا دے۔ یہی اس کی تصنیف جمہوریہ کا مرکزی خیال ہے۔ افلاطون نے اپنے ان افکار کو عملی شکل دینے کے لیے بار بار سسلی کے چکر لگائے مگر ناکام رہا۔ افلاطون کی تصنیفات میں ڈائیلاگز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اپولوجی کو ملا کر ان کی تعداد 26 ہے۔ اس کا ہر مکالمہ اور مکالمے کا ہر حصہ اس کے عالمانہ طرز تفکر پر دلالت کرتا ہے۔ افلاطون کو اپنے وطن اور اپنے استاد سے والہانہ محبت تھی۔ تمام تذکرہ نگاروں نے اس بارے میں اس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں وحشی نہیں، یونانی پیدا ہوا، غلام نہیں، آزاد پیدا ہوا، عورت نہیں، مرد پیدا ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں سقراط کے عہد میں پیدا ہوا۔ افلاطون نے اپنی اکیڈمی تقریباً 387 قبل مسیح میں ایتھنز کے نواح میں ایک جگہ پر قائم کی جو اکیڈمس نامی ایک ہیرو کے مندر کے قریب واقع تھی۔ اسی مناسبت سے اس ادارے کو اکیڈمی کہا جانے لگا۔ یہ دنیا کی پہلی منظم تعلیمی درسگاہ مانی جاتی ہے۔ ایتھنز کے شمال میں اس کی زمین تقریباً 1 کلومیٹر لمبی تھی۔ اگرچہ اکیڈمی عام عوام کے لیے کھلی تھی، لیکن اس کے اہم شرکاء اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے۔ اس نے کم از کم افلاطون کے زمانے میں رکنیت کی فیس نہیں لی تھی۔ اس وقت تک اس کا کوئی رسمی نصاب بھی نہیں تھا، تاہم سینئر اور جونیئر ممبران میں فرق تھا۔ 2 خواتین بھی اس اکیڈمی کی ممبرز تھیں جن کے نام ایکسوتھیا اور لستھینیا تھی۔ اس اسکول کو مغرب میں اعلیٰ تعلیم کے پہلے ادارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس میں ریاضی، سیاست، اخلاقیات، حیاتیات، جغرافیہ، فلکیات، تاریخ اور بہت سے دوسرے مضامین پڑھائے جاتے تھے اور تحقیق کی جاتی تھی۔ جب پہلی میتھریٹک جنگ 88 قبل مسیح میں شروع ہوئی تو لاریسا کے فیلو نے ایتھنز چھوڑ کر روم میں پناہ لی جہاں وہ اپنی موت تک رہا۔ 86 قبل مسیح میں لوسیس کارنیلیس سولا نے ایتھنز کا محاصرہ کیا اور شہر کو فتح کر لیا، جس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ اس محاصرے کے دوران اس نے اکیڈمی کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہلی صدی قبل مسیح میں افلاطونی اکیڈمی کے تباہ ہونے کے بعد فلسفیوں نے رومن دور کے دوران ایتھنز میں افلاطونیت کی تعلیم جاری رکھی۔ اس کے بعد یہ ادارہ تقریباً 900 سال تک چلتا رہا۔ 529 عیسوی میں بازنطینی بادشاہ جسٹنٹین نے اسے بند کر دیا کیونکہ وہ یونانی فلسفے کو مسیحی عقائد کے خلاف سمجھتا تھا۔ یہ سائٹ 20ویں صدی میں جدید اکادمیہ پلاٹونوس کے پڑوس میں دوبارہ دریافت ہوئی تھی۔ اکیڈمی کی سائٹ ایتھنز کے ڈیپیلیون دروازے کے شمال میں تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر کولونوس کے قریب واقع ہے۔ سیاح آج اس اکیڈمی کے آثار قدیمہ کے مقام پر جا سکتے ہیں۔ ریٹائلس گلی کے دونوں طرف اہم یادگاریں ہیں جن میں سیکرڈ ہاؤس، جیومیٹرک ایرا جمنازیم، پروٹو ہیلڈک والٹرڈ ہاؤس اور پیرسٹال بلڈنگ شامل ہیں، جو شاید واحد بڑی عمارت ہے جس کا تعلق افلاطون کی اصل اکیڈمی سے تھا۔